دعوت دوں گا کرنٹ ایج ایسوسیٹ کے CEO ملک فیاض صاحب کو کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پر تشریف لے کے آئیں اور سب کو آگاہ کریں. ملک فیاض صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو آتھورائز سیل پارٹنرز، اسٹریٹجک سیل پارٹنرز اور بالخصوص آج کے ہماری محفل کے چیف گیسٹ جناب مجیب احمد خان صاحب کو ایز اے چیئرمین آربیٹریشن کمیٹی، ایز اے ممبر آف کور ٹیم، ایز اے سیل پارٹنر، اسٹریٹجک سیل پارٹنر، میں لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ کے حوالے سے بہت فکر مند تھا. اور اس حوالے سے میرے اپنے تمام اسٹریٹجک سیل پارٹنر سے اور کور ٹیم کے ممبران سے بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، اور اس پہ ہم نے کافی سیشنز کیے کہ آیا ہم اس کے لیے کون سے اقدامات کریں جو کہ اس کی بہتری کا سبب بنے. تو ہمارے جو کور ٹیم ہے اور جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ہم نے مل کے کچھ سفارشات تیار کی. میں اس حوالے سے جو کچھ سفارشات ہیں وہ سر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی 18-19 والی بکنگ ہے، 33-34 والی ہے یا 54-55 والی، 21-60 کے کچھ فائلز ہیں، اور جتنی بھی ہماری بکنگز ہیں ان میں کافی ساری فائلز ایسی ہیں جن کا شیڈول 1 سال یا اس سے کم رہ گئے ہیں. اب وہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں یا ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو آپ 30 یا 40% لے کر ان کو 2 سال کا فریش شیڈول دے دیں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری اسمارٹ فیملی کا حصہ بن سکیں. اہم پوائنٹ جس میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جب اسمارٹ سٹی نے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 2 سپٹمبر تک سیکنڈ بیلٹ کی اکنالجمنٹ سلپ لے سکتے ہیں اور 16 سپٹمبر تک آپ کو ڈسکاؤنٹ پالیسی چل رہی تھی، تو اس میں ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے کافی سارے کلائنٹس بھی، ایون سیل پارٹنرز بھی. یہاں پہ ڈاکٹر محسن خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ 16 سپٹمبر تک اکنالجمنٹ سلپ لے سکتے ہیں، جبکہ یہ جو پالیسی تھی 2 سپٹمبر تک تھی. اس کی وجہ سے بہت سارے کلائنٹس اس کنفیوژن میں پیمنٹ جمع نہیں کرا سکے، اور جنہوں نے کرائی وہ اکنالجمنٹ سلپ نہیں لے سکے. تو میں آپ سے اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ان لوگ جو لوگ رہ گئے ہیں، جنہوں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، اکنالجمنٹ سلپ نہیں لی، یا جنہوں نے اس وقت نہیں جمع کرا سکے، ان کے لیے آپ کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے اس کو ری اوپن کریں اکنالجمنٹ سلپ فار سیکنڈ، تاکہ یہ لوگ بھی سیکنڈ بیلٹ کا حصہ بن. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم جی. فیاض بھائی، احسن بھائی، آپ کا بڑا شکریہ، اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا ہے. فیاض بھائی نے کچھ گزارشات کی ہیں مجیب صاحب سے، تو میں اس میں ایک بات چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اب آن گراؤنڈ آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم لوگ یہاں پہ سائٹ پہ آتے ہیں، ماشاء اللہ گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہیں، پروجیکٹ کے بعد نظر آتا ہے. میں کل مجیب صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک 10 مرلے کا پلاٹ گھر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر والے پورشن میں میرے بچے رہنے ہیں، مجھے اس میں آفس بننے میرا، اور ہم ہر آفس میں کتنے لڑکے ہیں، کتنی ٹیم ہیں. میں تو میرے کہ ہم سب لوگ اگر سائٹ سے شفٹ ہو جائیں تو میرے خیال سے ویسے یہ بات ہوتی ہے. ماشاء اللہ اتنی بڑی یہ ٹیم ہے ہماری، تو آپ سائٹ سے شفٹ ہونے کے بعد سب سے بڑی بات کہ میں نے بھی ریل اسٹیٹ میں بہت سارے تجربے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمارٹ سٹیز کے جتنے پروجیکٹ ہیں یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے. باقی ہم کسی اور پروجیکٹ میں پلاٹ بیچتے ہیں، کسی کا چیز بیچتے ہیں، تو شاید وہ ہماری کہیں نہ کہیں لائبلٹی رہتی ہے. بٹ یہ ہمارا کسٹمر کا ایسٹ یہ پلاٹ بن جاتا ہے اور کسٹمر ہمارا ایسٹ بن جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اس حوالے سے بہت بڑا ہے. تو مجیب صاحب ہمیں لیبل کرنے کے لیے یہاں سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کو یہاں شفٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے باہر کے بندوں کو لانے کی ضرورت پڑے گی. تھینک یو سر، تھینک یو بھائی. میں ریکویسٹ کروں گا آصف بھائی سے کہ کائنڈلی وہ آئیں اسٹیج پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آن بہاف آف آل سیلز پارٹنر اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرز ملک فیاض حیدر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا بہترین ایونٹ ارینج کیا ہے، بیکاز اٹ واز مچ نیڈیڈ. اے بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہم.
اس کے بعد میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. لاہور اسمارٹ سٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی. میں نے پہلی دفعہ جب کیپٹل اسمارٹ سٹی کا نام سنا تھا تو آئی واز ان گوادر, اور جب میں نے اس کی مارکیٹنگ کمپین دیکھی تھی تو یقین کریں آئی واز امپریسڈ کہ اتنی زبردست کمپین تھی. پھر اللہ نے آہستہ آہستہ موقع دیا ان دوستوں سے, ان لوگوں سے قریب ہونے کا. جس طرح کی کمپین بہترین تھی, یقین کریں یہ دوست اس سے بھی بہت زیادہ بہترین ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اس کے بعد جو آج کی سچویشن مارکیٹ کی چل رہی ہے, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں, سیڈ ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤن اس کا حصہ ہے. اگر آج تھوڑی مارکیٹ سلو ہے تو یقین کریں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہترین ہوگی. اور جس طرح ہم سب HRL کا حصہ ہے, اس بات پہ اس سے زیادہ یقین کریں کہ جس طرح یہ لوگ ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں سہارا دیتے ہیں, ہماری کمٹمنٹس کو یہ آن کرتے ہیں, جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں. میں نے پاکستان میں یقین کر لیں اس سے بہترین گروپ نہیں دیکھا جو اتنی پین لیتا ہے, اتنی کوشش کرتا ہے, ایونٹس رکھتا ہے چھوٹے بڑے. اینڈ وی شوڈ آل بی ویری تھینکفل ٹو یو اینڈ دا ٹیم HRL مجیب علی خان صاحب. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیاض بھائی, احسن بھائی, ٹیم کرنٹیج. ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں آپ لوگ میٹ اینڈ گریٹ میں, اور یہ آپ کا خاصا رہا ہے کہ آپ نے تمام دوستوں کو ہمیشہ جوڑے رکھا. حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ ویل نون ادارہ تھا, اسی لیے ہم آہستہ آہستہ ایک موتیوں کی صورت میں آتے رہے, اور یہاں تسبیح کی صورت اختیار کی, ایک پھول کی صورت میں آئے اور ایک گلدستہ تیار ہو گیا. مجیب صاحب نے یہاں پہ ایک ایک دوست کو پیار سے چنا, اور ایک شاندار آج فیملی جو نظر آ رہی ہے. یہ میرا خیال ہے فیاض میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے غم میں غمگین ہیں. انہوں نے اتار چڑھاؤ تمام یہ 2 3 4 5 سالوں میں کٹھے دیکھ لیے ہیں. 1200 پروجیکٹس کمپلیٹ کرنا حبیب رفیق کا خاصا تھا, تو میں بڑا پریشان تھا کہ 1200 کنال سے کیوں شروع کیا ڈیولپمنٹ کا سفر. تو پھر پتہ چلا ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی کا جو کمبینیشن تھا اس کو پورا کرتے ہوئے 25,000 ایکڑ تک کیپٹل اسمارٹ سٹی میں پہنچا. جنہوں نے جگہ کٹھی کی ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں جو سلوٹ ہونا چاہیے. کیوں ہم 3 4 5 گھنٹے لگا کے بھی اس کا ایک کوارٹر نہیں کر سکتے. تو زبردست طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جیسے مجھے بھائی بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آج یہ اسٹریٹجک سیلس پارٹنرز ہیں, A ٹیم کے لوگ نظر آ رہے ہیں, سیلس پارٹنرز ہیں. ایک بڑی شاندار فیملی بن گئی ہے. اس فیملی میں سمجھتا ہوں کہ اب وہی والی بات ہے, یہاں پہ بسنے کی ضرورت ہے. لوگ آتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں رونقیں بڑھتی جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم. جیسے کہ میرے سارے سینئرز نے اور سب نے, ہمیں اسمارٹ سٹی کا تو سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو کریڈٹ اس انسٹیٹیوشن کو جاتا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن نے آگے جتنے ہمارے جیسے ریئل اسٹیٹ کے کام کرنے والوں کو جتنا ان لوگوں نے ساتھ دیا, اور نہ صرف اپنی ڈلیوری کر کے بلکہ ہم لوگوں کو بھی ایک مارکیٹنگ اور ساری چیزوں کو انوالو کیا. آئی تھنک کہ اس سے بڑی انڈسٹری جو اسمارٹ سٹی نے پروڈیوس کی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اتنا بڑا کسی کو کر سکتا ہے. بات صرف کی جائے لاہور اسمارٹ سٹی کی, اور یہ جو ابھی ملک صاحب نے جو ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں, اور اگر وہی مجیب صاحب یہ اپروو کر دیتے ہیں تو اسمارٹ سٹی تو ہمیشہ ہی راک اینڈ رول کرتی رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کانفیڈنس تھوڑا سا شیٹر ہوا ہے وہ دوبارہ سے بہت زبردست طریقے سے واپس آئے گا. اور ہمارے جتنے بھی انویسٹر اور کلائنٹس کی جو پین ہے وہ ایکچوئل نظر آئی ہے کہ ان 4 پوائنٹس کے اندر. اور جو اسپیشلی عدیل بھائی نے بات کی ہے کہ اب یہ جو ڈیولپمنٹ تھی اور جس انفراسٹرکچر کی ہم باتیں کرتے رہے, وہ سب کچھ کر کے کمپنی نے اپنا پارٹ پلے کر دی ہے. اب یہ ہمارا بھی بہت بڑا پارٹ ہے
کہ ہم بھی اس کو اسی طرح آگے بڑھ کے اور اس کو اسی طرح ہی اس میں آباد کریں. اور بالکل سر یہ کانسیپٹ جو آپ نے بتایا نا کہ اگر ہم سب کو یہ دیا جائے نا کہ ہم سب اپنا ایک شروع کریں اور اس سے بھی بہت امپیکٹ بہتر آئے گا. اینڈ میں مجیب احمد خان صاحب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے گرو بھی ہیں. میں تو ہمیشہ ان کو گرو کہتا ہوں کہ ہمارے ڈیکیڈ کے گرو ہیں. ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے. ان کی پالیسیز, ان کی ساری چیزیں جو ہے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں, بلکہ لوگ کاپی کرتے ہیں. ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ ڈفرینٹ بھی لگتا ہے. بٹ سر کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح اس سارے انسٹیٹیوٹ کو لے کے چلے ہیں وہ ایک بہت زبردست طریقہ تھا. سو ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے گیسٹ آف آنر مسٹر مجیب احمد خان صاحب کہ سر کائنڈلی اسٹیج پہ آئیں اور جو آج کی ڈسکشن ہے اس کے اوپر جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں. ربی انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب, میں غالب ہو چکا ہوں, مغلوب ہو چکا ہوں, میری مدد فرما. آج بھی انکلوڈنگ آر چیئرمین ظاہر رفیق صاحب, ملک اسلم صاحب, گروپ CEO, ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم اور پلس آرٹ کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنی جو ہیں وہ اس وقت بھی دبئی کے اندر موجود ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے, ماسٹر پلان کی اپروول کے حوالے سے وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جب خوشخبری بھی آئے گی کہ موون پک کو ہم نے سائن کر لیا پورے پاکستان کے لیے اپنے پروجیکٹس کے لیے, کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ہاؤس اسمارٹ سٹی میں. تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے, جو ہمارے جو ماسٹر پلان ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہماری ٹیم جو ہے وہ جعفر ثانی کے ساتھ کام کر رہی ہے, بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے 8 ڈفرینٹ ڈیزائنرز ہیں. تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونا ڈیزائن اور پروو ہوا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا. اگر یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی تھوڑی سی پبلکلی پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں, اپنا جو فیز 2 کے ماسٹر پلان ہے ہمارے. اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں, یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً 600 کنال کے اوپر ہے. اس کے سائڈس کے اوپر 4 کنال اور 2 کنال کے ولاز ہیں جو دیے گئے ہیں, اور ہر ولا ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو 18 ہول کا گولف کورس نظر آئے گا. اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, ہائی رائز کمرشل ایریا کا پورا ہب ہے جس میں بڑے کمرشل پلاٹ ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے اور انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے, کہ جتنا بھی ایریا آپ یہ سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کے راؤنڈ میں, اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف جو ہے ہمارے اوورسیز بلاک ہے اور اس لائن کے گولف کورس کے اس طرف جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے. اوورسیز کے اس طرف آپ کے 4 کنال کے, 2 کنال کے, 1 کنال کے, 12 مرلے, 10 مرلے, 7 مرلے, 5 مرلہ کے اس طرح سے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں, اور ساتھ میں 3.5 مرلہ کے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اسی طرح کمرشل ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 2 کے بھی اسی سائڈوں پہ, اس کی سائڈوں پہ سارے اسی طرح کے ہمارے جو ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ کا 3.5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے, اس کا 4 کنال کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے, ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہب ہے جو اس کی فیسلٹی ہے ان سب کو ایک ہی ڈسٹینس کے اوپر پڑے گی. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے. اس فیز کی بھی 4 سے زیادہ کنیکٹیوٹی بنتی ہیں, اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم ریوائز کریں گے تو یو ول بی اسٹانشڈ کہ اسمارٹ سٹی کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک پھیلنے کے ارادے رکھتا ہے. ہوں علی یہ بڑی فرمائشاں دلتے ہیں میری کافی بھی الحمدللہ ڈسکشن ہوئی, اینڈ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو
جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. تو جیسے اب یہ مجھے دی گئی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس میں آئی ایگری کی, اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے, 2 سال سے ایکسٹینڈ. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں, اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے, اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنا ہے تو 25% پہ کر لیں. اور صرف اسی ہوگا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں, تو ہم 3.5 مرلہ 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دی اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور کے فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات آئی ہے کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بیٹھی ہوئی ہے, سیکنڈ بیلٹ کی سلپ یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی, لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آیا تھا کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی. تو خیر میری بات ہو گئی ہے, ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے, آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں, تو جن کو اگلے 10 دن کے اندر چاہیے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے, جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی یہ میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ, اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپروو دس ریکویسٹ آلسو. پانچ دن اور ٹھیک ہے جی, 15 ڈیز کر لیں اس کو, 15 ڈیز پہ کر لیں, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج فیاض صاحب کا جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا اور زبردستی جو ہے مجھے بلوایا اس ایونٹ کے لیے, اور اس کے بعد زبردستی منوانا شروع کیا. اپنے پھر 5 دن ایڈ کروا دیے. لیکن یہ دیکھیں یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے. آف کورس مجھے کل بتایا گیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں اسٹریٹجک پارٹنرس بھی تھے, سیلز پارٹنر بھی تھے, 18 کے بھی ممبر تھے. تو ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ مل کے اچھے کام بھی کریں گے, بڑے کام بھی کریں گے. ہم نے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات کو, اور اپنے لیے بھی ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہوتی کہ کل کو ہم کسی جگہ پہ بلیک میل ہو رہے ہوں. تو اس لیے یہ جو ہے اکثر بندے بات کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ چیز کا مسئلہ بن گیا ہے یا اس چیز کا مسئلہ بن گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم آنر ایکویٹی میرے خیال سے کہ 20-22 ارب کی آنر ایکویٹی تھی جو ہماری اپنی انوالو ہوئی تھی. تو ہمیں اپنے بھی پیسوں کی فکر ہے, نہ صرف آپ کے پیسوں کی فکر ہے, ہمارے اپنے بھی بہت سارے اسٹیکس انوالو ہیں. لیکن دیکھیں اسٹیکس جو پیسہ ہے یہ پھر بھی بن جاتا ہے, اسٹیکس پھر بھی آپ کے واپس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو ہمیں خیال ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کا ہے, جس کو 75 سال لگے ہیں. 75 سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانی چاہتی کہ جہاں 75 سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے, اور ان چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے. تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ایک یہ لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور دوسرا اثر جو ہے نا اس سے بھی گلا ہے, ابھی تک بلال کو واپس نہیں لا رہا. تھینک یو جی, اسپیچ لمبی ہوگی لیکن تھینک یو ویری مچ. اٹ واز ویری فروٹفل سیشن. انشاءاللہ اس کے بعد چائے کے اوپر بھی گپ شپ لگتی رہے گی, آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی, اچھی کچھ خبریں ہیں. اور
اس سخت ٹائم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں. اللہ سے آپ مانگتے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا نہ بھولیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر, آپ کی جان کے اندر, آپ کے مال کے اندر, آپ کی اولاد کے اندر اور آپ کے ہونے والے رشتوں کے اندر جو ہے وہ برکتیں ڈالیں. تھینک یو.